حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے اللہ پاک نے ان کی جوانی بیان فرمائی. فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ پاک نے پہلے اپنے کلیم کی ولادت کا ذکر کیا، ان کے دنیا میں آنے کا ذکر کیا، فرعون کے ظلم کا ذکر کیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے خوف کا ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ان کی والدہ ڈرنے لگی، گھبرانے لگی، فرعون کے ظلم کی وجہ سے پریشان ہونے لگی. اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی اپنے بیٹے کو سمندر کے حوالے کرو، میں تمہیں واپس بھی لوٹا دوں گا، تمہارے غم کو دور بھی کر دوں گا. اللہ پاک نے سارا واقعہ ذکر فرمایا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں واپس بھی آئے، ان کی والدہ نے انہیں دودھ بھی پلایا. اللہ پاک نے بچپن کا ذکر کیا، بچپن کے ذکر کے بعد فرمایا میرے محبوب اب میرے کلیم کی جوانی کا ذکر بھی کیجئے، ان کے شباب کا ذکر بھی کیجئے. اللہ کا پاک پیغمبر جب جوان ہوا، اللہ کا پاک پیغمبر جب شباب کو پہنچا، فرمایا میں نے اپنے کلیم کو علوم و حکمت عطا فرمائے، نبوت کا علم بھی عطا فرمایا، حکمت اور دانائی بھی انہیں عطا فرمائی. فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، میں نیکی کرنے والوں کو یوں ہی صلہ عطا کرتا ہوں، نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتا ہو. ان کی ماں سے میں نے وعدہ کیا تھا آپ کے بیٹے کو نبی بنایا جائے گا، آپ کے بیٹے کو رسول بنایا جائے گا، ان پہ نبوت کو ظاہر کیا جائے گا. فرمایا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، کیونکہ میں نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتا ہو، ان کے اعمال کا یوں ہی انہیں صلہ دیا کرتا ہو. جوان ہو گئے، مصر کے بازار کے اندر، مصر کی گلیوں میں ضروریات کے تحت باہر بھی تشریف لے جاتے، جو بھی دیکھتا حیران ہو جاتا. اتنا حسین جوان کبھی نہیں دیکھا، اتنی نورانی چہرے والا کوئی نہیں دیکھا، اتنے حسین اخلاق والا کوئی نہیں دیکھا، اتنے حسین کردار والا کوئی نہیں دیکھا. اللہ کا نبی سب سے زیادہ حسین بھی ہوتا ہے، سب سے زیادہ اخلاق والا بھی ہوتا ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ کردار والا بھی ہوتا ہے. ظاہری اعتبار سے بھی حسن و جمال کے مالک، باطنی اعتبار سے بھی حسن و جمال کے مالک. فرمایا میرے محبوب ایک دن میں